کیا آپ بھی میری طرح گاڑی کی پچھلی ونڈو پر ڈسٹ کے اوپر بنے ہوئے نشانات یا اشکال کو نظر انداز کر دیتے ہیں؟ تو آج کا سچا واقعہ سننے کے بعد دوبارہ کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ کراچی کے شہروز بھائی کی ایک چھوٹی سی غلطی نے انہیں ایسے نقصان میں مبتلا کر دیا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ وہ میسج کسی انسان نے نہیں لکھا تھا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال ایک جاپانی امپورٹڈ کار خریدی۔ ہم فلیٹ میں رہتے تھے اور گاڑی باہر پارک ہوتی تھی۔ میں دن میں نوکری کرتا تھا اور شام کو ایونٹس، یعنی زندگی بہت مصروف تھی۔ اکثر گاڑی صاف کرنے کا وقت بھی نہیں ملتا تھا۔ ایک دن میں اپنی گاڑی کی ڈسٹنگ کر رہا تھا تو اچانک میری نظر پچھلی ونڈو پر گئی۔ وہاں ڈسٹ کی تہہ کے اوپر کسی نے کچھ لکھا ہوا تھا، اور وہ اردو یا انگلش نہیں بلکہ جاپانی زبان تھی۔ میں نے چند سیکنڈز اسے غور سے دیکھا، پھر ہنس دیا۔ سوچا کسی بچے کی شرارت ہوگی۔ میں نے وہ سب صاف کر دیا اور کام پر نکل گیا۔ لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں نے ایک وارننگ مٹا دی تھی۔ ٹھیک 2 روز بعد میں رات کے 2 بجے گھر واپس آ رہا تھا۔ ناظم آباد روڈ بالکل سنسان تھی، گاڑی کے اندر بھی مکمل خاموشی۔ اچانک میرے بائیں کان کے قریب کسی نے آہستہ سے سرگوشی کی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن کوئی نہیں تھا، اور اسی لمحے گاڑی کے اندر ایک ایسی بدبو پھیلنے لگی جیسے کوئی لاش کئی دنوں سے پڑی ہو۔ میری سانس رکنے لگی۔ میں نے سوچا گاڑی روک کر چیک کروں، لیکن آدھی رات، سنسان سڑک، واردات کا خوف۔ میں نے خود کو روکا، گھر پہنچ کر دیکھ لوں گا۔ میں نے ونڈوز کھول دیں، لیکن اصل مسئلہ ابھی شروع ہوا تھا۔ گاڑی خود بخود رفتار پکڑنے لگی۔ میں نے ایکسلریٹر کو مکمل چھوڑ دیا اور بریک پورے زور سے دبائی، لیکن کوئی اثر نہیں۔ گاڑی کبھی بائیں اور کبھی دائیں مڑ رہی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے ہینڈ بریک کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میری کلائی کو کسی نے زور سے پکڑ لیا۔ میرا پورا جسم جام ہو گیا، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر مجھے محسوس ہوا میرے ماتھے پر سے کچھ بہہ رہا ہے۔ میں نے نیچے دیکھا تو یہ خون تھا، میرے اپنے کپڑوں پر خون دیکھ کر میں اتنا ڈر گیا کہ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پھر اچانک گاڑی نے زور سے بریک لگائی، لیکن میں نے سیٹ بیلٹ لگا رکھی تھی اس لیے بچ گیا۔ اس جھٹکے نے میری آنکھیں کھول دیں اور شکر ہے میرا جسم کام کرنے لگا۔ میں نے سیٹ بیلٹ کھولی اور اپنے کپڑوں کی طرف دیکھا کہ میرا وہم ہے، یہ سچ میں ہی خون ہے۔ میں نے غور کیا تو واقعی خون تھا۔ میں مجبور ہو گیا اور گاڑی سائڈ پر لگائی۔ پھر گاڑی سے نکلا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا کہ کسی کی مدد لوں، لیکن کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے دوست کو فون ملایا لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو کال کی۔ اسی دوران میری نظر جب اپنی گاڑی پر پڑی تو میں وہیں جم گیا۔ گاڑی کے پیچھے ایک ایسی مخلوق نظر آئی جس کو دیکھ کر میرے ہاتھ سے موبائل نیچے گر گیا۔ وہ نہ تو انسان تھی نہ درندہ۔ اس کی شکل آدھی بوڑھی عورت جیسی تھی اور اس کا منہ انسان نہیں بلکہ ایک پرندے کی بڑی سی چونچ تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں پر جھریاں تھیں اور وہ میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن پھر ایک موٹر سائیکل کی آواز آنے لگی۔ میں نے اس کو رکنے کا اشارہ کر دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ رک گیا۔ اس نے میری حالت دیکھی تو گھبرا گیا، کہنے لگا بھیا کیا ہو گیا ہے آپ کو، سب خیریت ہے نا؟ میں نے جواب دیا بھائی مجھے میری گاڑی تک چھوڑ دو، مجھے چھوٹا سا مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ بولا بھیا یہ خون آپ کے کپڑوں پر، یہ سب کیا ہے؟ میں بولا چھوٹی سی چوٹ آئی ہے۔ پھر اس نے یو ٹرن لیا اور ہم لوگ چند لمحوں میں ہی وہاں پہنچ گئے۔ میں نے تھوڑا دور ہی اس کو روک لیا، پھر میں آہستہ آہستہ گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ گاڑی بالکل پرسکون کھڑی تھی، کوئی بھی غیر معمولی چیز نہیں تھی۔ لیکن جب میں گاڑی کے قریب گیا تو گاڑی کی پچھلی ونڈو پر جاپانی زبان میں پھر خون سے کچھ لکھا تھا۔ پھر میں نے تلاش کیا تو میرا موبائل بھی وہیں پڑا تھا۔ شکر ہے تب سے اب تک کچھ تو اچھا ہوا۔ پھر میں نے اللہ کا نام لیا اور گاڑی میں دوبارہ سوار ہونے کی ہمت کی۔ آہستہ آہستہ گاڑی چلانے لگا۔ اس بار میں تھوڑا تیار تھا۔ پھر میں گھر پہنچ ہی گیا۔ میں نے اپنا موبائل ان لاک کیا تو ماریا کی مس کالز اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ میں نے اس کو فوراً کال کی اور کہا
ماریا میں گھر پہنچ گیا ہوں، نیچے پارکنگ میں گاڑی لگا رہا ہوں، لیکن تو پہلے نیچے آؤ، تمہیں کچھ دکھانا ہے۔ پھر ماریا بھی جلدی سے نیچے آئی، میری حالت دیکھی تو بہت پریشان ہو گئی، بولی شہروز یہ خون کس کا ہے؟ کیا ہوا آپ کو؟ میں نے اس کو کہا ماریا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، تم سب سے پہلے گاڑی کی بیک ونڈو کو دیکھو، یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہے۔ ماریا ایک سمارٹ لڑکی ہے، اس نے جب وہ جیپنیز زبان میں کچھ لکھا دیکھا تو فوراً بولی اس کی فوٹو لیں اور گوگل پر امیج اسکین کر کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ پھر اس نے اپنا موبائل نکالا، اس زبان کو اسکین کیا اور پھر ٹرانسلیٹ کیا، تو جو وہاں لکھا تھا اس نے ہمارے ہوش اڑا دیے۔ ہماری زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ جیپنیز میں لکھا تھا ہاروٹو کو بلاؤ ورنہ میں تم سب کو کھا جاؤں گی۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، یہ کیا چیز تھی اور مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ ماریا بولی یہ سب کیا ہے، آپ بتا کیوں نہیں رہے، کیا ہوا تھا؟ پھر میں نے اس کو سب کچھ بتایا، تو پھر وہ بولی مسئلہ گاڑی میں ہے تو ہم گاڑی کو فروخت کر دیں گے، آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ میں بولا ماریا ابھی اس کے بقایا جات رہتے ہیں، اور ویسے بھی جس کے پاس جائے گی وہ بھی کوئی انسان ہی ہوگا، ہمیں کچھ اور کرنا چاہیے۔ پھر ماریا نے جو جواب دیا وہ کام کرنے کے لیے بہت ہمت چاہیے تھی۔ ماریا بولی اگر یہ بلا لکھ کر بات کر رہی ہے تو اس سے لکھ کر ہی سوال کرنا چاہیے، ہم سے چاہتی کیا ہے؟ یہ سن کر بہت عجیب لگا۔ پھر میں نے اس کو کہا مجھے لگتا ہے کسی ایکسپرٹ بزرگ بندے یا عالم دین سے مشورہ کرنا چاہیے۔ ماریا بولی شہروز ابھی آپ اس کو پارکنگ میں لگائیں اور یہ سب صاف کریں، فریش ہوں، آپ کو آرام کی ضرورت ہے، صبح دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ پھر ہم نے گاڑی صاف کی اور پارکنگ میں لگا کر اپنے فلیٹ میں چلے گئے۔ لیکن وہ رات ہم پر جو وحشت لے کر آئی ہم اس کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ میں فریش ہو کر اپنے بیڈ روم میں پہنچا اور ماریا باہر کچن میں مصروف تھی کہ اچانک مجھے اپنی ونڈو پر کسی پرندے کے پروں کی پھڑپڑاہٹ واضح سنائی دی۔ میں ایک مرتبہ چونک گیا لیکن خاموش رہا۔ پھر اسی وقت ونڈو کے شیشے پر نوک محسوس ہوئی، جیسے کوئی ڈنڈے کے ساتھ ایسا کر رہا ہو۔ میرے ذہن میں وہی بلا آ گئی جو میں نے اپنی گاڑی کے پاس کھڑی دیکھی تھی، اور اس کے بڑے بڑے پر۔ میں نے ماریا کو آواز دی ماریا، ماریا جلدی آؤ۔ دروازہ بند تھا، اس کو آواز نہیں گئی۔ میں اٹھا اور جلدی سے دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے دروازہ کھولا اور ماریا کے پاس گیا۔ ماریا ماریا باہر ونڈو میں مجھے لگ رہا ہے وہی بلا آ چکی ہے۔ ماریا نے کہا شہروز مجھے ڈر لگے گا، میں نہیں جا سکتی۔ میں نے اس کو کہا دونوں اکٹھے چلتے ہیں، ڈر تو مجھے بھی لگ رہا ہے۔ پھر وہ مان گئی اور میں اس کو ساتھ لے کر آہستہ آہستہ بیڈ روم کے اندر گیا، اور میں نے بلائنڈرز کو آرام سے پیچھے کیا تو سامنے وہی بلا اپنے پر پھیلائے ہوا میں معلق کھڑی تھی۔ ماریا نے اسے دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں جیسے ہی ماریا کی طرف دوڑا اور اس کو اٹھانے لگا تو وہ بلا اونچی اونچی ہنسنے لگی اور وہاں سے اڑ کر چلی گئی۔ میں نے ماریا کو ہلایا جلایا اور پانی کے چھینٹے پھینک کر اس کو ہوش دلوایا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آئی تو رونے لگی۔ شہروز وہ بلا کہاں ہے، وہ ہمیں مار دے گی۔ میں نے اس کو کہا ماریا وہ چلی گئی ہے، پریشان نہ ہو، اس کا کچھ کرتے ہیں۔ ماریا بولی وہ اندر نہیں آئی تھی؟ میں نے جواب دیا نہیں وہ اندر نہیں آئی، باہر سے ہی اٹھ گئی ہے۔ لیکن اس کے اس سوال سے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر کے اندر کیوں نہیں آئی، اسے کس چیز نے روک لیا تھا۔ اس کو اتنا قریب دیکھ کر ہم دونوں کی نیند مکمل اڑ گئی۔ ہم بس اب فوری کسی کی مدد چاہتے تھے۔ میں نے ماریا سے پوچھا ماریا اب کیا کرنا چاہیے، اب تو خطرہ ہمارے گھر تک پہنچ گیا ہے۔ ماریا کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر بولی ہم جس کو بھی یہ بتائیں گے وہ ہمارا یقین نہیں کرے گا۔ میں سعد بھائی کو بلاتی ہوں، وہ ہمارا یقین بھی کریں گے اور مدد بھی۔ میں نے کہا رات کے اس وقت کال کرنا مناسب نہیں، وہ سو رہے ہوں گے۔ ماریا بولی کچھ نہیں ہوتا شہروز، وہ میرا بھائی ہے اور ہماری جان خطرے میں ہے۔ پھر ماریا نے سعد بھائی کو کال کی۔ انہوں نے کال اٹھائی تو ماریا بولی سعد بھائی سوری آپ کو اس وقت ڈسٹرب کر رہی ہوں، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہو گیا ہے، آپ پلیز ہماری طرف آ جائیں۔ سعد بھائی بولے کیا ہوا، کچھ بتاؤ تو صحیح، میں آ جاتا ہوں، تم ٹینشن نہ لو۔ ماریا نے ان کو کہا کہ فون پر نہیں بتا سکتی، بس آپ آ جائیں۔ سعد بھائی مان گئے اور ہم ان کا انتظار کرنے لگے۔ پھر رات کے 4 بج گئے اور سعد بھائی ہماری طرف پہنچ گئے۔ ہم تو اس قدر ڈرے ہوئے تھے کہ نیچے کوئی بھی ان کو ریسیو کرنے نہیں گیا۔ ان کی کال آئی تو ہم نے انہیں سیدھا اوپر فلیٹ میں بلا لیا۔ سعد بھائی اندر آئے تو آتے ہی بولے یار تمہارے گھر میں عجیب سی بدبو آ رہی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیسی بدبو؟
وہ بولے جیسے کوئی جانور وغیرہ مر جائے تو آتی ہے۔ میں یہ بات سن کر چونک گیا کیونکہ گاڑی میں سے بھی کسی مری ہوئی چیز کی بدبو آ رہی تھی۔ جب اس بلا نے مجھے ٹارچر کرنا شروع کیا تھا، میں نے ماریا کی طرف دیکھا اور ماریا سمجھ گئی اور پوری طرح ڈر کر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ سعد بھائی نے اس کی طرف دیکھا تو بولے، ماریا میں آ گیا ہوں، تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ ماریا بولی، شہروز آپ بتائیں سب کچھ۔ تو میں نے سعد بھائی کو سارا ماجرا بیان کیا۔ سعد بھائی دینی رجحان رکھنے والے بندے ہیں تو انہوں نے کہا، میری بات سنو، اللہ کی ذات سے طاقتور کچھ بھی نہیں، تم لوگ فکر نہ کرو، ابھی فجر کا وقت ہونے والا ہے، تب تک اس کا کوئی حل سوچتے ہیں۔ ہم لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے کہ اچانک کمرے میں سے ڈنڈا زمین پر مارنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم سب گھبرا گئے، لیکن سعد بھائی اونچی آواز میں چاروں کل تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی تلاوت شروع کی، پروں کے پھڑپڑانے کی آواز آئی، پھر خاموشی چھا گئی۔ سعد بھائی بولے، آؤ شہروز، تمہارے بیڈ روم میں چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں، تم دونوں بھی اللہ کا کلام پڑھتے رہو۔ پھر ہم سب کلام الہی پڑھنے لگے، لیکن ماریا بولی، میں یہاں اکیلی رہوں گی، میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ پھر ہم تینوں آہستہ آہستہ بیڈ روم کی جانب بڑھے۔ پھر سعد بھائی نے آرام سے بیڈ روم کا دروازہ کھولنا شروع کیا۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے دیوار پر خون سے جیپنیز میں کچھ لکھا تھا اور بیڈ روم سے بدبو آ رہی تھی۔ ہم سمجھ گئے یا تو وہ بلا ابھی بھی یہیں موجود ہے یا وہ اپنا پیغام دے کر جا چکی ہے۔ پھر سعد بھائی نے ماریا کو کہا، اس کو ٹرانسلیٹ کرو، اور وہ لکھا تھا، میرے گھر آؤ۔ یہ پڑھ کر ہم سب پہلے سمجھ نہیں پائے کہ اس کا کون سا گھر ہے جہاں وہ بلا رہی ہے، اور اگر اس کا گھر ہے تو وہاں جائے گا کون؟ میں نے کہا، سعد بھائی مجھے لگتا ہے یہ گاڑی کو ہی اپنا گھر کہہ رہی ہے، شاید کوئی پیغام دینا چاہتی ہو۔ ماریا بولی، پہلے ہی موت کا پیغام دے چکی ہے، اب کیا وہ ہمیں زندہ چھوڑے گی؟ سعد بھائی بولے، شاید مسئلے کا کوئی حل نکل آئے، ابھی تک تو صرف اس نے ٹارچر ہی کیا ہے، کوئی جانی نقصان تو نہیں پہنچایا۔ ہم سب نیچے چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں۔ پھر ہم سب نیچے پارکنگ کی طرف چلنے لگے۔ جیسے ہی پارکنگ میں پہنچے تو سامنے اپنی گاڑی کو دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ بلا وہیں کھڑی ہمارا انتظار کر رہی ہوگی، لیکن وہاں کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر ہم گاڑی کے قریب آہستہ آہستہ بڑھنے لگے۔ جو بھی ہو، ہم سب بہت ہی ڈرے ہوئے تھے کیونکہ خود ہی موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ گاڑی کے قریب پہنچے تو گاڑی کے پیچھے پھر کچھ لکھا تھا۔ اس بار اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو پیغام تھا، میرے مالک ہاروٹو کو بلاؤ، میں اپنے گھر سے دور نہیں جا سکتی، میں مر جاؤں گی۔ سعد بھائی بولے، ماریا تم جیپنیز میں ٹرانسلیٹ کرو کہ ہم ہاروٹو کو نہیں جانتے اور تمہیں بھی نہیں، لیکن اتنا جانتے ہیں کہ یہ گاڑی ہماری ہے، تمہیں یہ چھوڑنی ہوگی۔ میں نے کہا، سعد بھائی یہ تو اس کو کھلا چیلنج دینے والی بات ہے، آپ کو ایسا نہیں لکھوانا چاہیے۔ سعد بھائی بولے، یار اللہ پر یقین رکھو، اس کا نام لیتے رہو، کچھ نہیں ہوتا۔ پھر میں فوری اوپر گیا اور مارکر لے کر آیا، اور پھر ماریا نے جیپنیز میں ٹرانسلیٹ کر کے ایسے ہی بیک ونڈو پر لکھ دیا۔ جیسے ہی ماریا نے لکھا، پھر وہ ہوا جس کا ڈر تھا، اور ہم سب ایک نئی مصیبت میں پھنس گئے۔ اچانک گاڑی کے اندر دھواں پیدا ہو گیا اور دھواں دیکھتے ہی ہم لوگ پیچھے ہٹ گئے، لیکن چند سیکنڈز میں وہی بلا سامنے نمودار ہو گئی۔ وہ ہمارے بالکل قریب تھی۔ جیسے ہی وہ سامنے آئی، ہم لوگ بہت ڈر گئے کہ اب ہمارا مرنا تو طے ہے۔ لیکن سعد بھائی بولے، چاروں کل۔ ہم تینوں نے چاروں کل پڑھنا شروع کر دیے، لیکن اس بلا پر کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا۔ بس وہ ہمارے قریب نہیں آئی، لیکن سامنے کھڑی ہو کر اپنا ڈنڈا زمین پر مارنے لگی، جیسے ہمیں للکار رہی ہو کہ تم سب مرو گے اور گاڑی بھی نہیں ملے گی۔ میں بولا، سعد بھائی دفع کریں، گاڑی نہیں چاہیے، ابھی جان بچاتے ہیں۔ پھر ہم لوگ پیچھے ہٹنے لگے۔ اللہ کا شکر ہے کہ فجر کی اذان ہونے لگی۔ جیسے ہی اذان شروع ہوئی، وہ بلا وہاں سے غائب ہو گئی۔ ہم نے سوچا سب ختم ہو گیا، لیکن اصل نقصان تو ابھی باقی تھا، جس کا سامنا ابھی ہمیں کرنا تھا۔ ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم سب بچ گئے، فجر کی نماز ادا کی اور اللہ سے دعا کی۔ پھر صبح کی روشنی پھیل گئی تو سعد بھائی بولے، تم دونوں ابھی میرے ساتھ گھر چلو، اس کا بعد میں کوئی پکا علاج کریں گے۔ پھر میں اور ماریا سعد بھائی کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ وہاں جا کر سو گئے۔ پھر شام کو اٹھے تو سعد بھائی کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا، اور پھر ہم دوبارہ اسی بلا کے بارے میں بات کرنے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔
سعد بھائی بولے، میں ایک بزرگ کو جانتا ہوں جو عالم دین بھی ہیں اور لوگ ان سے دعا کروانے جاتے ہیں، ہم کل ان کے پاس چلیں گے، آپ لوگ ابھی مطمئن رہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ہماری بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہمارے پاس صبر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ یوں ہی رات ہو گئی اور ٹھیک 12 بجے میرے نمبر پر ایک ایسی کال آئی جس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کال میرے ہمسائے احسن کی تھی۔ احسن بولا، بھائی کدھر ہو، جلدی آؤ۔ میں نے کہا، کیا ہوا بھائی، کچھ بتاؤ تو صحیح۔ احسن بولا، بھائی تمہاری گاڑی کو آگ لگ گئی ہے، تم ہو کہاں؟ یہ سن کر میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں نے کہا، کیسی آگ لگی ہے؟ احسن بولا، بھائی کچھ پتہ نہیں، ساتھ کھڑی گاڑی کو بھی آگ لگ گئی ہے جو نیچے والے فلور پر بٹ صاحب کی تھی۔ میں نے اس کو کہا، احسن میں ابھی آ رہا ہوں۔ وہ بولا، بھائی ابھی آگ تو بجھا رہے ہیں اور ریسکیو کو بھی کال کی ہے، وہ بھی آ رہے ہیں۔ میں نے پھر سعد بھائی کو اور ماریا کو بتایا اور سعد بھائی کے ساتھ جلدی سے نکلا۔ وہ لمحہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، لیکن فیملی میں سے صرف ہم تینوں ہی جانتے تھے کہ یہ کام کس نے کیا۔ سعد بھائی نے مجھ سے ایک سوال کیا جس سے مجھے تھوڑی تسلی ہوئی۔ کہتے، شہروز یار، تمہاری گاڑی انشورڈ ہے نا؟ میں نے کہا، جی انشورڈ ہے۔ تو کہنے لگے، پھر گاڑی کی فکر نہ کرنا، شکر کرو تمہاری جان محفوظ ہے۔ پھر ہم وہاں پہنچے تو وہاں بہت لوگ جمع تھے اور بٹ صاحب بھی بہت پریشان تھے، لیکن ان کی گاڑی بھی انشورڈ تھی اور گاڑی کی فکر ایک طرف۔ اب ایک سوال تھا، وہ بلا آخر کہاں گئی، جس کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا تھا۔ پھر اگلے روز اس حادثے کی خبر نشر ہوئی، لیکن اس حادثے کا ذمہ دار کون تھا یہ سوائے ہمارے کوئی نہیں جانتا تھا۔ لیکن اس کے بعد دوبارہ ہمارا کبھی بھی اس بلا سے کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن نہیں ہوا۔ لیکن اس خوفناک واقعے کے بعد ابھی تک میں گاڑی میں اکیلے سفر کرنے سے ڈرتا ہوں، کیونکہ میں نے جب بھی گاڑی میں اکیلے سفر کرنے کی کوشش کی ہے، مجھے کوئی وجود اپنے ہونے کا احساس دلاتا ہے، یا شاید یہ صرف میرا وہم ہے۔ آپ کے خیال میں یہ ایک حقیقت ہے یا وہم؟ کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا خوفناک واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔